میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ، ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ لے کر حاضر ہیں پیارا سا پروگرام، انفارمیٹیو پروگرام، جس پروگرام کا نام ہے میرا پیارا دین۔ پروگرام ہے میرا پیارا دین، اور میرا پیارا دین پروگرام میں ہم آپ سب تمام بچوں کو اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین کو ویلکم کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے، ایک پیاری حدیث، اسلامک ہسٹری، اور بھی پیارے پیارے سیگمنٹ ہوں گے۔ داؤد بھائی بتائیے کون کون سے سیگمنٹ ہوتے ہیں ہمارے پروگرام میں؟ اسلام اور سائنس، اور حدیث مبارکہ۔ حدیث مبارکہ ہم یاد کرتے ہیں، لیکن اس سیگمنٹ کا نام ہوتا ہے ایک پیاری حدیث، اور کلام۔ جی، اور پیارے پیارے سیگمنٹ ہیں، پورا پروگرام انفارمیٹیو ہے، تو آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے پروگرام میں ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو آئیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین اپنے پروگرام میں سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے کلام۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ جی، تو سیگمنٹ ہے کلام، اور کلام سنانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بھائی۔ کیسے ہیں حسن بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تو جن کو آتا ہے آپ نے حسن بھائی کے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ کڈس مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں آپ نے بھی مل کر پڑھنا ہے، اور اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ جی، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ البومینوں کی تو جانو
جانتے صحابہ حضور جانتے ہیں کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات اور میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات میں ان کی بات کروں یہ کہاں میری اوقات کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کہ شان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں اجنا میں کون سردار نوجوانوں کے جنا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں بولو حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں اور نہیں ہے ذات سفر پاس جنہیں غلام کے نہیں ہے ذات سفر پاس جنہیں غلاموں کے انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں ماشاء اللہ خوبصورت سا کلام سن رہے تھے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں اور پروگرام شروع ہو چکا ہے میرا پیارا دین اور پیارے پیارے بچے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں کیسے ہیں آپ سب اتنا ہلکے کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ رب العالمین ماشاء اللہ سوال دے دیا آپ نے آج رہ گیا تھا رہ گیا سوال کیوں رہ گیا بھائی سوال دیں جلدی سے آج کا سوال ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام بتائیں قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام یہاں کس بتائیں کو پتا ہے سارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں سورۃ الکہف کیا سوال ہے قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا نام بتانا ہے جی بغداد بھائی نے بتایا سورہ کہف اور سورہ بقرہ اور آپ سورہ بقرہ زور سے سورہ بقرہ سورہ بقرہ یا سورہ بقرہ سورہ بقرہ سورہ بقرہ تو جواب کس کا ٹھیک ہے عفان بھائی اور داؤد بھائی اور بغداد بھائی کا کیوں غلط ہے میں نے غلط بتایا کیوں غلط بتایا صحیح بتانا نا چلے بھائی اب پتہ چلیے آپ کو شکیل بھائی ٹھیک ہے جی یہ ہو گئی نا بات تو اسی طریقے سے آپ مدنی چینل دیکھیں گے تو باتیں پتہ چلتی جائیں گی اور جیسے جیسے آپ بڑے ہو رہے ہیں نا تھوڑے تھوڑے بڑے ہو رہے ہوں گے کپڑے چھوٹے ہو جائیں گے پرانے کپڑے چھوٹے ہو گئے ہوں گے پھر دوسرے لائیں
ابو تو بڑے ہو رہے ہیں آپ, تو اس طریقے سے ہماری نالج بھی بڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. نالج کیسے بڑھے گی؟ جب ہم نالج حاصل کریں گے. تو نالج حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے مدنی چینل, تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. آئیے چلتے ہیں نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. ایک پیاری حدیث. پیارا دین میرا پیارا دین. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایک پیاری حدیث. اس میں ہم حدیث پاک کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں جو بچے ہیں جلدی جلدی یاد کرتے ہیں, جو یاد کر لیتے ہیں انہیں ہم ٹائٹل دیتے ہیں. کیا ہوا آج آوازیں کم کیوں نکل رہی ہیں؟ ناشتہ کم ملا ہے آج ہیں؟ روز ڈبل روٹی ہوتی تھی, آج پاپے تھے تو آواز زیادہ نکالے نا. اس میں جو جلدی سے یاد کر لیتا ہے بچہ وہ کیا بن جاتا ہے؟ ذہین بچہ. بچہ. اور جو یاد نہیں کرتا وہ کیا بنتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ کچھ نہیں بنتا. اور جو بچے گھروں پر موجود ہیں وہ ہمیں حدیث پاک اچھے انداز سے لکھ کر بھیجتے ہیں. تو آپ تو کوئی ایکسکیوز نہیں چلے گا نا, اب تو چھٹیاں ہیں تو گھر پہ ہیں. دیکھیں صفی اللہ بھائی بھی ایسے گردن ہلا رہے ہیں, تو اب زیادہ سے زیادہ آنی چاہیے. ٹھیک ہے جی. چلے بھائی حدیث پاک یاد کرتے ہیں. اسکرین پہ حدیث پاک دیکھیں اور اس کی اسکرین شاٹ لے لیں. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان فی الصلاۃ شفاء, بے شک نماز میں شفا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو جلدی سے حدیث پاک یاد ہو جائے گی. الفاظ کم ہیں. ان فی الصلاۃ شفاء, ان فی الصلاۃ شفاء, ان فی الصلاۃ شفاء, ان فی الصلاۃ شفاء, ان فی الصلاۃ شفاء. ان فی الصلاۃ شفاء. سورہ بغداد بھائی. ان فی الصلاۃ شفاء. شفاء. جی شکیل بھائی. ان فی الصلاۃ شفاء. شفاء یا شفاء؟ شفاء. زبردست, بہترین. جی داؤد بھائی. ان فی الصلاۃ شفاء. بہترین. جی ان فی الصلاۃ شفاء. 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 شی کی آواز ہی نہیں آ رہی, کیا کریں اب, کیسے لائیں؟ شفاء. صفان ہو گیا بھائی, یہ تو غلطی ہو رہی ہے. بغداد بھائی صحیح سے سنا دیں اب جلدی سے. پوری سنا دوں؟ ہاں پوری سنا دیں. ترجمہ بھی آپ سے حدیث سنا دیں ربی. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان فی الصلاۃ شفاء. ان فی الصلاۃ شفاء. چلے بھائی عرفان بھائی کو تھوڑی سی گنجائش دے دیتے ہیں, لیکن یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. عرفان بھائی قرآن پاک میں بھی سین ہے اور شین ہے, دو ورڈ ہے نا, کتنے ملتے جلتے ہیں دیکھنے میں. کیسے ہیں عرفان بھائی, آپ سے بات کروں, کیسے ہیں؟ سین ایسے ہی لکھتے ہیں اور سین کے اوپر 3 نقطے ڈال دیں تو کیا بن جاتا ہے؟ شین. زور سے مائک میں, مائک میں. تو آپ کو تو دونوں سین سین چل رہا ہے, تو پھر تو پرابلم ہو جائے گی. تو اس کو جلدی سے صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. شین الگ ہے اور سین الگ ہے. ان فی الصلاۃ شفاء. ان فی الصلاۃ شفاء. بے شک نماز میں شفا ہے. 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 جلدی جلدی سنا دیں, جلدی جلدی. نماز میں ویسے نماز میں صفات ہے. شفا ہے. چلیں, بے شک نماز میں شفا ہے. زبردست. عربی بھی. ان فی الصلاۃ شفاء, بے شک نماز میں شفا ہے. بہترین بھائی, اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان فی الصلاۃ شفاء. ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بے شک نماز میں شفا ہے. ماشاء اللہ. ان فی جی الصلاۃ شفاء, بے شک نماز میں شفا ہے. نماز میں شفا ہے. چلے بھائی پھر سنائیں گے. عرفان بھائی شین سنائیں گے, سین کیا سنائیں گے؟ مائک میں, مائک میں, مائک میں. جو سین سنائیں گے تو سین نہیں سننا آپ نے, شین سننا ہے. یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا ہے. چلے سنائیں. ان فی صفائی صلاتی صلاتی صفائی شفاء. شفاء, بے شک نماز میں شفا ہے. چلے بھائی اس کو اچھی سی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ کو ہوم ورک دے رہے ہیں, کریں گے, کوشش کریں گے. نہیں
تو کچھ جواب ہی نہیں دے رہا بھائی, ان کو برا لگ گیا کیا؟ دیکھیے ہمارے لیے ضروری ہے نا, اگر غلطی ہوگی تو نماز پڑھنی ہے نا. پھر اس کے اندر اگر ہم سین کی جگہ شین پڑھ رہے ہوں گے, شین کی جگہ سین پڑھ رہے ہوں گے, اور بھی ورڈ ہیں, عین ہے, صاد ہے, صاد کو سین بنا رہے ہوتے ہیں, تو پھر پرابلم زیادہ ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ سارے ورڈ صحیح کرنے ہیں. بڑوں کے لیے بھی ہے, یہ تو چلے ابھی چھوٹے سے ہیں, بڑے ہوں گے آہستہ آہستہ ویسے بھی صحیح ہو جاتا ہے, لیکن جو بڑے ہو گئے ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کو تو اور زیادہ پریکٹس کی ضرورت ہے کہ ان کی یہ الفاظ صحیح ہوں گے, تو انہی الفاظ کے ذریعے پھر جو عربی ہے, قرآن پاک کی زبان ہے, وہ صحیح ہوگی, پھر نماز صحیح ہوگی. تو اس لیے بہت ضروری ہے ان کو ٹھیک کرنا. اب کیا کریں بھائی؟ ذہین بچہ کیسے بنائیں؟ سوالات. کیا سوال کریں؟ بے شک نماز میں شفا ہے. شفا, ہاں شفا کیا ہے؟ چلے بھائی یہ ہمارے حسن بھائی نے بتایا سوال. شفا بے شک نماز میں کیا ہے؟ شفا. تو شفا کیا ہے؟ بس بغداد بھائی آ گئے ہیں بڑے دنوں بعد, اب آتے ہی ہاتھ اٹھیں گے ان کے ہر بات میں وہ جواب دینا شروع, باقی سناٹا ہے. تو آپ پھر صحیح ہے, پھر بغداد بھائی اگر صحیح بتا دیں تو ذہین بچے بن جائیں گے پھر جلدی سے. جی شفا کا مطلب جیسے کہ بیماریاں ہوتی ہیں, جیسے کہ بیماریاں ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب انہیں ٹھیک کرنے کے لیے ہمیں دوائیاں کھانی پینی ہوتی ہیں نا, دوائیاں کھانی پینی ہوتی ہیں, پھر جا کے ٹھیک ہوتے ہیں. اگر کوئی اندرونی یا پھر ایسا مرض ہو تو اس سے جو ہے نماز میں شفا. آپ نے پورا ہسپتال گھما دیا آپ نے, شفا تو بتائیں. شفا کا مطلب ہے کہ ٹھیک ہو جانا. شفا کا مطلب ہے ٹھیک ہو جائے. یہ زبردست, سب بتایا نا آپ. پہلے ادھر ادھر ہسپتال لے کے گئے, دوائی کھلائی, سب کچھ کیا. مطلب کیا شفا کا مطلب؟ مریض ہوتے ہیں تو پھر جب ٹھیک ہو جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں ہم؟ شفا مل گئی. کیا مل گئی؟ ہاں شفا. کوئی تھوڑی کوئی چیز ہاتھ میں آ گئی. مطلب پہلے ہم بیمار تھے, اب کیا ہو گئے؟ ٹھیک ہو گئے. تو ٹھیک ہونا نا کیا کہلاتا ہے؟ شفا. اب سمجھ میں آ گئی شفا کیا ہے داؤد بھائی؟ ٹھیک ہو جانا. ہاں, اور بیمار ہونا کیا ہے؟ بیمار ہونا تو بخار ہو جاتا ہے, الٹیاں ہو جاتی ہے نا, تو ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو بے شک نماز میں کیا ہے؟ شفا ہے. تو اگر کبھی بیمار ہو جائیں, تھوڑا بہت نزلہ, زکام, کھانسی, طبیعت تھوڑی سی خراب, تو بعض اوقات نماز پڑھنے والے بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں. بس ٹھیک ہے بھائی ہماری طبیعت خراب ہے, لیٹے ہوئے لمبے. ارے بھائی نماز پڑھیں گے, کوشش کر کے تھوڑی محنت لگے گی, نماز سے ہمیں کیا مل جائے گی؟ شفا. مطلب ٹھیک ہو جائیں گے. اب آپ نماز چھوڑ کے بیٹھ گئے, خالی دوائیاں کھائے جا رہے ہیں, تو پھر دیکھیں ہو سکتا ہے زیادہ دوائی کہاں کھانی پڑے. اگر آپ نماز بھی پڑھتے رہیں ساتھ میں کوشش کر تو انشاءاللہ ثواب بھی زیادہ ملے گا, کیونکہ بیماری کے اندر ذرا مشکل ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ نے وضو کیا, نماز پڑھی, یا جو بھی اس کی صورت ہے, بعض اوقات بیماری میں آسانی بھی ملتی ہے. یعنی اگر آپ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, اس کی پوری صورتیں ابھی جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا بتا رہا ہوں, اور مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے گا بقیہ تفصیل بڑوں کے لیے بھی, کہ بعض اوقات اگر بیمار زیادہ ہو جائیں تو اس میں وضو میں اور نماز وغیرہ میں رعایت بھی مل جاتی ہے. لیکن نماز پڑھنی ہوتی ہے. بیمار ہو گئے یہ مطلب نہیں نماز کی چھٹی ہو گئی. اسکولوں کی چھٹی ہوتی ہے, نماز کی چھٹی نہیں ہوتی. ہاں, اسکولوں کی چھٹی ہو رہی ہے نا, نماز کی چھٹی نہیں ہوگی. تو نماز ہم نے پڑھتے رہنا ہے. انشاءاللہ بیمار بھی ہوں گے تو ہمیں کیا مل جائے گی شکیل بھائی؟ شفا مطلب ٹھیک ہو جائیں گے. تو ہمیں نماز نہیں چھوڑنی. جی اسی کے ساتھ بن چکے ہیں ذہین بچے ہمارے. بغداد بھائی سبحان اللہ, اب تو ناراض نہیں ہوں گے. جی چلے بھائی, تو اب ہم آگے چلیں گے تصویروں کی طرف. آئیے دیکھتے ہیں تصویریں کون کون سی آئی ہیں. آج تو ہو سکتا ہے کم ہو, کل کم نہیں ہونی چاہیے. جی قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا غضب احدکم فلیسکت. اور ترجمہ کیا ہے؟ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو اسے چاہیے کہ خاموش ہو جائے. اور لکھنے والی کون ہے بھائی؟ ہبا رانی بول رہے ہیں. ہبا رانی ہے. چلے بھائی یہ پیچھے سے امداد آئی ہے ہماری, تو ہبا رانی ہے. اگلی دفعہ اور بڑا نام لکھ کر بھیجیے گا, ٹھیک ہے جی؟ ماشاء اللہ. نیکسٹ کیا لکھا ہوا ہے آگے؟ یہ ایک پیاری حدیث, الدعاء هو العبادہ, دعا کرنا عبادت ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ پاک کا ذکر کرنے سے دل کی صفائی ہوتی ہے. ماشاء اللہ. اور یہ ہیں سمرہ بنت حق نواز ہیں کامرا سے, ماشاء اللہ. اور بہت اچھے پھول بوٹے بھی انہوں نے بنائے ہیں, زبردست. نیکسٹ احب اللہ, اللہ سے محبت کرو. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احب اللہ, اللہ سے محبت کرو. لفظ اللہ بھی لکھا ہے. تسبیح بنائی ہے, دو تسبیح. تسبیح میں تسبیح کچھ آ رہے یا گجرانوالہ سے. اچھا, بڑے اچھے انداز سے وارا انہوں نے ڈیزائننگ وغیرہ کی ہے. یہ ہے ہماری زینب اتاریہ گجرانوالہ سے, ماشاء اللہ. جی نیکسٹ
ایک پیاری حدیث، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے، اپنے مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا تمہارے لیے صدقہ ہے۔ نور فاطمہ طاریہ ہیں بصیر پور سے، اور کیا بنائیں گے، کیا چیزیں ہیں، کوئی چیز بنائی ہے بڑی اچھی سی، کچھ تتلی بیٹھی ہوئی ہے کسی جگہ پہ، چلے بھائی بڑا اچھا انداز ہے ماشاءاللہ، اللہ پاک نے برکت عطا فرمائے، سلامت رکھے۔ نیکسٹ، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، درگزر کرو تو تم سے درگزر کیا جائے گا۔ نور فاطمہ طاریہ بصیر پور سے پھر آ چکی ہیں، بہت ہی اپنے یونیک اور خوبصورت انداز کے ساتھ انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی۔ جی نیکسٹ، میرا پیارے دین، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گناہ سے تائب ہونے والا، توبہ کرنے والا اس کی طرح ہے جیسے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ بنت مقصود احمد ہیں صبر والی سے، صحیح پڑھا، صبر والی ہے، مہر والی ہے، مہر کا ہا کا نقطہ با میں بدل گیا تو مہر والی، ٹھیک ہے جی، ورڈ وہی رہنا چاہیے، یعنی میرے سے پڑھنے میں ہوا، وہاں تو شاید صحیح لکھا ہے۔ جی نیکسٹ، کڈس مدنی چینل، میرا پیارا دین، ایک پیاری حدیث، بے شک جنت میں وہ داخل ہوگا جو اس کی امید رکھے گا۔ ارمان اتاری ہیں گجرات سے، ماشاءاللہ آج بڑے الگ الگ ڈفرینٹ شہروں اور علاقوں سے آئی ہیں حدیث پاک، کیا بات ہے، اللہ پاک ان تمام بچیوں کو سلامت رکھے، اور کچھ بچے بھی آ گئے ہیں، لگتا ہے چھٹیوں کے اثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے ہمارے پروگرام میں، کیونکہ بچیوں کی تو لکھی ہوئی حدیث آتی تھی لیکن بچے شامل نہیں ہوتے تھے۔ اب تو جو ہے وہ یہاں پہ نیندیں بھی نہیں آئیں گی نا، اسکول سے ڈائریکٹ آ رہے ہوتے تھے تو یہاں بیٹھے بیٹھے نیند چڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ابھی صحیح آئیں گے عفان بھائی، گھر سے ہی آئیں گے ڈائریکٹ؟ چلے بھائی، عفان بھائیوں منہ ہلا کے کہہ رہے ہیں انشاءاللہ۔ جی تو اب پکچر آف دا ڈے کی طرف چلتے ہیں۔ ماشاءاللہ زینب اتاریہ گجرانوالہ سے بہت خوبصورت انداز سے انہوں نے حدیث پاک لکھ کر بھیجی، بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ اب دیکھتے کل کون پکچر آف دا ڈے کس کی لکھی ہوئی حدیث پاک بنتی ہے۔ جی نور فاطمہ اتاریہ بصیر پور سے آپ نے لکھ کر بھیجنا ہے اچھے انداز سے، ٹھیک ہے، اور ہم نے آپ کو اور بھی کام دیا تھا نا کہ بصیر پور سے 2-4 اور آنی چاہیے، صرف آپ ہی کے آ رہی ہے لکھی ہوئی۔ چلے بھائی، اب جو بچے لکھ رہے ہیں ان کو بھی مبارک ہو، برکتیں ملیں، اللہ پاک انہیں سلامتی عطا فرمائے، اور جو نہیں لکھ رہے ان کو توفیق مل جائے لکھنے کی۔ اور اب چلیں گے ہم نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کون سا ہے ہمارا؟ پیارے نبی کی پیاری سنت، پیارے نبی کی پیاری سنت۔ میرا پیارا دین، میرا پیارا دین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے پیارے نبی کی پیاری سنت، اور اس سیگمنٹ میں ہم اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح آج بھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک سنت کے بارے میں سنیں گے، اور وہ سنت ہے قرآن پاک کو اچھی آواز سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ قرآن پاک کو اچھی آواز سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا۔ آج کون سی سنت کے بارے میں سنیں گے؟ پیارے بچوں، قرآن پاک کی تلاوت کے وقت ان 2 باتوں کا خاص خیال رکھا جائے۔ نمبر 1 اچھی آواز سے پڑھنا، اور نمبر 2 ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کرنا۔ اللہ پاک بھی اس طرح تلاوت کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ قرآن پاک کو اچھی آواز سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک بھی اس طرح تلاوت کرنے کو پسند فرماتا ہے، اور ساتھ ہی قرآن پاک کے آداب میں سے بھی ہے کہ اسے اچھے انداز سے پڑھا جائے، اچھی آواز سے پڑھا جائے۔ قرآن پاک کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنے کا حکم تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بھی دیا ہے، اور اچھے انداز سے قرآن پاک نہ پڑھنے والوں کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو خوش الہانی یعنی اچھے انداز سے تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر، جو خوش الہانی یعنی اچھے انداز سے تلاوت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو پیارے بچوں، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا موقع ملے، ہمیشہ اچھے انداز سے اور ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کریں، کہ اس طرح تلاوت کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ پاک کو بھی اس طرح تلاوت کرنا پسند ہے، اور ساتھ ہی قرآن پاک کے آداب میں سے بھی ہے کہ اسے اچھے انداز سے اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھا جائے۔ اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی بھائی داؤد بھائی کیا سن رہے تھے؟ اچھی آواز سے قرآن پاک کو پڑھنا، اچھی آواز سے۔ جی عفان بھائی آج ہاتھ اٹھائیں۔
माइक नहीं लिया लेकिन कुरान पाक को हम्म अच्छे अल्फाज और और ठहर के ठहर ठहर के पढ़ना चाहिए, अच्छे अल्फाज, ठीक है। कल सुनूंगा फिर मैं, पक्की बात है, कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। पक्की बात करना तो बड़ा मुश्किल है, अब कल हो सकता अफान भाई नहीं आए, फिर क्या होगा। तो कल कोशिश करेंगे, अगर अफान भाई से हो सका तो इंशाअल्लाह वो ठीक करेंगे। और ये सब के लिए पैगाम है जी। आज हमने खुश एलानी के बारे में भी, यानी पहले तो ये सही पढ़ना, क्या है सबसे पहले सही हाँ, अगर हम वर्ड ही सही नहीं अदा कर रहे हैं और बाज़ होते हैं ना वो खूब तर्ज़े लगा रहे होते हैं। हमारे साथ हसन भाई भी मौजूद हैं, थोड़े अगर कोई नातखा वगैरह है तो उसको ये तो आया थी कैसे सुर लगाने, तो वो जो है वो तिलावत के अंदर भी सुर लगा रहे होते हैं, और जो उसकी बुनियादी तजवीद है, जो वर्ड को जिस तरह अदायगी करनी है वो पीछे रह जाती हैं। तो फिर तो ऐसे मसला और ख़राब हो जाएगा। बज़ाहिर तो लगेगा जी खूब मज़ा आ रहा है जी, सुर चल रहे हैं, तो अपने सुर नहीं चलाने बल्कि जो तजवीद के उसूल और क़वाइद हैं वो लगाने हैं, ठीक है जी। और वो कैसे पता चलेंगे? मदरसतुल मदीना के ज़रिए पता चलेंगे। मदरसतुल मदीना देखा है हमने, कहाँ है? गली में, आपके मोहल्ले में, इलाके में है? दाऊद भाई आप कहाँ पढ़ते हैं? मदरसतुल मदीना। तो कहाँ जाते हैं मदरसतुल मदीना के? दूर जाते हैं कहीं? फिर कहाँ हैं? रहते कहाँ हैं आप? किस इलाके में रहते हैं? जमशेद रोड। जी जमशेद रोड जोर से, जमशेद रोड पे रहते हैं ना, तो वहाँ का करीब में ही है आपके घर के मदरसतुल मदीना? करीब है। करीब है, जाते हैं ना वहाँ पे पढ़ाते हैं आपको तजवीद के मुताबिक, अलिफ कैसे पढ़ना है, बा कैसे पढ़ना है, रुफ़े हल्की क्या है, रुफ़े मद्दा क्या है, ये सब बताते हैं ना आपको। तो देखिए जमशेद रोड पर जो लोग रहते हैं उनके लिए आसानी है कि वहाँ पर वो देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? मदरसतुल मदीना। तो आप वहाँ अपने बच्चों को दाखिल कराएंगे तो इंशाअल्लाह वो तजवीद के मुताबिक कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। अच्छा, अब जो बड़े हो गए तो वो कहाँ जाए भाई? उनके लिए क्या करना होगा बगदाद भाई? जो बड़े हो गए, अब बच्चे नहीं रहे, वो कहाँ से पढ़ें कुरान पाक? बगदाद भाई आज कुछ आउट लग रहे हैं, थोड़े दिनों बाद आए ना, वरना तो फ़ौरन बोलना शुरू हो जाते। जी सफ़ील्ला भाई बता रहे हैं मदरसतुल मदीना बालिगान। जी मदरसतुल मदीना बालिगान, यानी मस्जिद आप देखेंगे दावत इस्लामी के तहत जहाँ पर इंतज़ामात होते हैं, तो वहाँ पर ईशा की नमाज के बाद जो है बड़ों के लिए मदारिस लगाए जाते हैं, यानी बड़ों को कुरान पाक दुरुस्त अंदाज से पढ़ाया जाता है, तो वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। जी हदीस पाक भी हमने सुनी कि जो खुश इल्हानी यानी अच्छे अंदाज से तिलावत ना करे वो हम में से नहीं। कितनी ये वईद है। तो खुश इलानी में पहले ज़रूरी है कि तजवीद के मुताबिक, फिर उसमें मज़ीद जितना आगे बढ़ते जाते हैं और अच्छे अंदाज से पढ़ने वाले बनते जाते हैं। अब कुछ कॉल्स भी शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, आइए देखते हैं कौन से बच्चे हमारे साथ शामिल होना चाहते हैं। जी मेरा नाम हुरुल ऐन है, मैं बाबुल मदीना कराची से बात कर रही हूँ। मैं आज आपको एक नात सुनाऊंगी। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी गलबी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे भाई के लिए दुआ कर दीजिए, वो हिस्स कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपके भाई को हाफिज़ बनाए, जल्द से जल्द वो हाफिज़ बन जाए, अच्छे अंदाज से कुरान पाक पढ़ने वाले बने, और हाफिज़ बनने के बाद वो आलिम भी बन जाए, आलिम बामल बन जाए। और ये कलाम तो बड़ा मशहूर है, इसको पढ़ने में थोड़ी सी गलती हो गई है। क्या है? हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या हुआ, आज मूड नहीं है? यही ख़त्म कर ले प्रोग्राम, फिर मिल के पढ़ लें। बगदाद भाई से सुनते, बगदाद भाई सुनाए। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा क्या बात है। बगदाद भाई ने खुसूसी रिक्वेस्ट पर हमें कलाम सुनाया, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। तो चलते हैं अब हम कहाँ पर? इस्लामिक हिस्ट्री की तरफ। जी मेरा प्यारा दीन, मेरा प्यारा दीन। जी
آج بڑی زبردست سی ہم آپ کے لیے معلومات لے کر آئے ہیں. عفان بھائی آج معلومات زیادہ ہیں لہٰذا آپ کی طرف آ نہیں سکتے. آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے, کیا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ پھر بغداد بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, پھر یہ ہاتھ اٹھا رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو بڑی زبردست سی معلومات بتانے والے ہیں, معلومات دینے والے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. بچے تو بچے, ہو سکتا ہے بڑوں کو بھی یہ باتیں آج کی نہ پتہ ہوں. پہلے تو ہم نے کل سنی تھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاروق اعظم کے بارے میں کیا کہا, ٹھیک ہے, ان کے فرامین ہم نے سنے تھے. آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ مسجد کے بنانے میں, یعنی مسجد حرام کی خدمت کرنے کے حوالے سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا حصہ رہا. مسجدیں کیا کہلاتی ہے؟ اللہ کا گھر, یعنی اس انداز پہ کہ وہاں اللہ پاک کی کیا کی جاتی ہے شکیل بھائی مسجد میں؟ آپ کا نام شکیل بھائی, آپ نے ان کا نام لے لیا. جی شکیل بھائی, مسجد میں کیا کرتے ہیں؟ عبادت. شکیل بھائی کو بولنے دینا, کیا کرتے ہیں؟ عبادت. عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں. تو مسجدیں کیا کہلاتی ہیں؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا گھر کہلاتی ہے نا. ٹھیک ہے, توجہ کہاں رہے گی انشاءاللہ؟ ادھر رہے گی, تو پھر جو ہے نا صحیح جواب آئے گا. ٹھیک ہے, تو اب آپ نے ادھر کی طرف ادھر توجہ رکھنی ہے میری طرف. تو مسجد حرام کی کس انداز سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی اور کیا معاملات ہوئے وہ ہم سنتے ہیں. کہ ہم اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجدوں کو آباد کرنے کے حوالے سے بڑا زبردست کام کیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک دور میں مسجد حرام کے آؤٹ سائڈ کوئی دیوار نہیں تھی. کس مسجد کی دیوار نہیں تھی؟ آؤٹ سائڈ. کون سی مسجد تھی؟ مسجد حرام کون سی مسجد ہے؟ جہاں پر خانہ کعبہ بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے شکیل بھائی, جہاں خانہ کعبہ دیکھا ہے نا, وہ جس مسجد کے اندر بنا ہوا ہے کون سی مسجد ہے؟ مسجد حرام. تو اس کے باہر جو باؤنڈری وال ہوتی ہے نا, ایسے کوئی دیوار بنی ہوئی نہیں تھی. تو وہ دیوار بنائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ٹھیک ہے جی, تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد حرام کی جگہ کو بڑھانے کے لیے مسجد حرام کے ساتھ جو گھر وغیرہ تھے انہیں خریدے. جو گھر وغیرہ بنے ہوئے ہوں گے تو ان کو آپ نے گھروں کو خریدا اور ان کو گرا کر جو ہے مسجد حرام کی جگہ کو بڑھایا گیا, اور پھر پوری مسجد کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی. یہ دیکھ لیں بھائی, خانہ کعبہ دکھ رہا ہے وہاں پر, یہ جو مسجد ہے سائڈوں میں, یہ کون سی مسجد ہے؟ مسجد حرام. ابھی تو یہ بہت بڑی ہو گئی ہے, پہلے ظاہر اتنی بڑی نہیں تھی. تو اس کے باہر جو ہے وہ آؤٹ سائڈ باؤنڈری کی جو ہے وہ وال بھی نہیں تھی. تو ارد گرد کے گھر آپ نے خریدے, ان کو گرا کر مسجد حرام کو بڑا بھی کیا اور وہاں پر دیوار بھی آپ نے بنائی. ٹھیک ہے بھائی, کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا, کچھ ہو سکتا ہے ابھی بھی نہیں آ رہا ہو. پھر پوری مسجد کے ساتھ ایک چھوٹی سی دیوار بنا دی گئی, اور مسلمان رمضان کی راتوں میں جو ہے وہ آسانی سے نماز تراویح پڑھ سکیں, اللہ پاک کی عبادت کر سکیں. اس کے لیے آپ نے مسجدوں میں روشنی کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ ارینجمنٹ کیا, جو ہے وہ انتظامات کیے. کس چیز کے لیے؟ مسجد میں کیا ہو جائے؟ روشنی ہو جائے. ابھی تو آرام سے ہو جاتی ہے, ایسے لائٹ جلائی روشنی ہو گئی. تو پہلے جو ہے وہ اس کے لیے خاص وہ قندیلیں وغیرہ لگانی ہوتی تھی, کیونکہ بجلی تو نہیں ہوا کرتی تھی. تو آپ نے مسجدوں میں رات کو روشنی کے لیے جو ہے وہ انتظامات کیے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں مسجدوں میں سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشنی کے لیے چراغ جلائے. روشنی کے لیے چراغ جلائے. اب چراغ کیا ہوتا ہے, اس پر بات کرنے جائیں گے تو اور ٹائم زیادہ ہو جائے. چراغ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ شکیل بھائی بتا رہے ہیں, بھائی سن لیتے ہیں. جی چراغ کیا ہوتا ہے بتانے چلے تھے, چلے آپ کے ذہن میں کیا وہ بتائیں, کچھ آیا ہوگا نا. ایک کٹوری ہوتی ہے, ہاں صحیح ہے, اس میں روح ہوتی ہے نا, اس کو جلاتے ہیں. سبحان اللہ, بول دیں سبحان اللہ. ہاں ہمارے شکیل بھائی بھی ذہین ہے, صحیح بتایا انہوں نے. ایسے کٹوری سی ہوتی ہے, وہ اس کی ہوتی ہے مٹی کی, اور اس کے اندر جو ہے وہ تیل ڈال کے اور روئی لگا کے پھر اس میں جلاتے ہیں, تو اس سے روشنی ہو جاتی ہے. تو آپ نے جو ہے وہ روشنی کے لیے چراغ جلایا. تو یہ سب سے پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتظام کیا. اور اسی طریقے سے مسجد نبوی کی کنسٹرکشن کے اندر بھی آپ نے حصہ ملایا. ابھی ہم مسجد حرام کا سن رہے تھے, پھر دیگر مسجدوں کا سنا کہ آپ نے اس میں کس طریقے سے روشنی کا انتظام کیا تاکہ لوگ آسانی سے عبادت کر سکیں. مسجد نبوی کون سی ہے بغداد بھائی, کون سی ہے بتا دیں, آپ سے ہی پوچھ رہا ہوں. ہاتھ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ, ہاں وہ دیکھا نا سب گنبد, دیکھا ابھی شاید پھر سے دکھا دے, وہ دیکھیے مسجد نبوی دکھا رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے جی, اور یہ اس میں خاص پہچان کیا ہے, جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ مبارکہ ہے, یعنی آپ کا جو قبر شریف ہے اس کے اوپر سبز گنبد بنا ہوا ہے, تو وہ مسجد نبوی میں ہے.
تو مسجد نبوی میں آپ نے کیا کیا؟ مسجد نبوی میں سب سے پہلے پتھر بچھانے والے امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں کہ پہلے جو ہے یہ دیکھیں، یہ دکھ رہا ہے آپ کو سبز گنبد نظر آ رہا ہے، یہ مسجد نبوی ہے، ابھی شاید تھوڑی دیر میں نظر آ جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ مسجد نبوی ہے، اس کا فرش پہلے کچا تھا، مطلب مٹی تھی، اب لوگ سجدہ کرتے تھے تو سجدے سے جب اٹھیں گے تو کیا ہوگا، پھر کیا لگے گی شکیل بھائی؟ مٹی لگ جائے گی، تو لوگ اپنے ایسے ہاتھ وغیرہ جھاڑنے لگتے تھے کہ مٹی وغیرہ لگ جاتی تھی۔ تو آپ نے مسجد کا فرش پکا کرنے کے لیے ریتی بچھانے کا حکم دیا اور عقیق نامی جگہ سے بجری لائی گئی۔ بجری ہوتی ہے نا، آج بھی دیکھے ہوگے آپ نے، روڈ وغیرہ بن رہے ہوتے ہیں، گھر بن رہے ہوتے ہیں تو لائی جاتی ہے۔ تو پھر یعنی بہت سارے چھوٹے چھوٹے پتھر منگوائے اور پھر ان پتھروں کو مسجد نبوی میں بچھا کر اس کا فرش پکا کر دیا گیا، تو تاکہ لوگ آسانی سے کیا کر سکیں، عبادت کر سکیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے مسجد حرام، مسجد نبوی کی خدمت کی۔ تو اب ہمارے پاس جو مسجدیں ہیں محلے میں، اس کی بھی ہمیں خدمت کرنی چاہیے، اسے صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، لیکن آپ نے کہیں نہیں جانا بلکہ کڈز مندی چینل دیکھتے رہنا ہے، ہمیں دعا میں یاد رکھنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرا پیارا دین